السلام علیکم پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے ایک پیرا میں سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں میں کا ایک پیرا اس سے پہلے ہم نے پڑھا۔ اب اس کا دوسرا پیرا ہم پڑھیں گے اس سے آگے۔ سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ تمباکو کے اندر جو کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، ان میں نکوٹین ایک خاص جز ہے۔ نکوٹین کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں جو کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دے سکتے ہیں۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق سگریٹ نوشی بھی ماحولیات کی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کا دھواں ہوا میں پھیلنے کے بعد پورے ماحول کو متاثر کر دیتا ہے۔ سگریٹ نہ پینے والا بھی اس دھوئیں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے، اسی لیے اب یہ نعرہ عام ہو گیا ہے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں۔ کئی لوگ رات کو سونے سے قبل بستر میں دبک جانے کے بعد سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اسی عالم میں ہو جاتے ہیں اور سلگتا سگریٹ بڑی آسانی کے ساتھ بستر کو جلا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف اس کا بستر جل جاتا ہے بلکہ وہ خود بھی جھلس کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس معمولی غلطی سے بستیوں کی بستیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے پہلے لیکچر میں ہمیں تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ جو آدمی کے جسم کی سگریٹ نوشی کو ایک سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہوا ہے، یہ ذہن کو بھاری بنا کر بوجھل مینز بھاری بنا کر انسان کی حرکات و سکنات پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس سگریٹ نوشی کو اس حقہ کو مکروہ قرار دیا ہے اور بعض نے حرام بھی قرار دیا ہے۔ اب آج کا جو پہرا ہے یہ ہم اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے، سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، ان کو دل کی بیماریاں زیادہ تر پڑ جاتی ہیں۔ سگریٹ پینے کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، وہ 10 گنا ایسے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو گلے کی تکلیفیں ہو جاتی ہیں، کئی لوگوں کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے، کیونکہ تمباکو کے اندر جو کیمیائی اجزاء پایا جاتا ہے اس کا نام ہے نکوٹین۔ نکوٹین ایک خاص جز ہے۔ نکوٹین کے بارے میں تحقیقات کرنے والوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں جو کینسر جیسی مہلک بیماریوں کو جنم دیتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی بھی ماحولیات کی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہے۔ جو ماحولیات میں جو آلودگی پیدا ہو جاتی ہے وہ سگریٹ پینے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں دھواں پھیلنے کے بعد پورے ماحول کو کیونکہ یہ دھواں پھیلنے کے بعد اس سے پورا ماحول متاثر ہو جاتا ہے۔ سگریٹ پینے والا نہ صرف اس دھویں سے کسی نہ کسی طرح شکار ہو جاتا ہے بلکہ اس کے آس پاس بھی بیٹھنے والے لوگ، چلنے والے لوگ وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اب یہ نعرہ عام ہو گیا ہے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ اگر آپ پیو گے سگریٹ، میں یہاں بیٹھی ہوں گو، آپ کا اس سگریٹ پینے کا اثر مجھ پہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے میں سگریٹ نوشی کروں یا نہ کروں۔ سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوتی ہیں، کیونکہ کہیں انسان سگریٹ پی کر انسان کو نیند پڑتی ہے تو سارا
तो सारा इंसान को पता ही नहीं रहता है, तो सारा जलने से राख हो जाता है। नींद पड़ते पड़ते ही सारा जल जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता है। बैज़ अवकात इसी आलम में इंसान बैज़ अवकात वो इसी आलम में हो जाते हैं और सुलगता सिगरेट बड़ी आसानी के साथ बिस्तर को जला देता है, जिसके नतीजे में न सिर्फ इसका बिस्तर जल जाता है बल्कि वो खुद भी जलकर मौत की मुंह में चला जाता है। बैज़ अवकात इस मामूली गलती से बस्तियों की बस्तियां जलकर राख हो बैज़ अवकात इस गलती से सारी बस्तियों की बस्तियां जलकर राख हो जाती हैं। अच्छा बच्चों, आगे हम करेंगे तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे तीसरे लेक्चर में। अच्छा वसलाम। आप भी इस पर रीडिंग करना, पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। अच्छा वसलाम।